الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 177۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، ہم یہود کی باتوں کو سنتے ہیں جو ہم کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیا آپ ہمیں ان باتوں کو لکھنے کی اجازت مرحمت فرما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی ایسے ہی حیران ہو گئے ہو جس طرح یہود و نصارہ حیران ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ اپنے دین کی طرف سے غیر مطمئن ہیں اور اپنے دین کو ناقص تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے علماء کی خواہشات کے تابع ہو گئے ہیں۔ میں تمہارے پاس ایسی صاف ستھری شریعت لایا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے۔ حدیث نمبر 178۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک اور حلال کمائی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں سے امن میں رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے لوگ تو اس زمانے میں بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد آئندہ بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ حدیث نمبر 179۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر کوئی احکام خداوندی میں سے 10 حصوں میں سے ایک حصہ یعنی 10واں چھوڑ دے گا تو ہلاک ہو جائے گا، لیکن آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں میں سے اگر کوئی احکام خداوندی میں سے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا۔ حدیث نمبر 180۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم نہیں گمراہ ہوئی مگر وہ قوم جس کو جدال و جھگڑا دیا گیا ہو، یعنی جھگڑالو قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یہ لوگ آپ سے جھگڑے کی مثال بیان کرتے ہیں، اس لیے یہ خود ہی جھگڑالو لوگ ہیں۔